کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں کس چیز نے، دنیا کی کس چیز نے، میری پیدا کی گئی کس چیز نے، میری کس مخلوق نے، کس دولت نے تمہیں اپنے کریم رب سے، کریم کا پتہ جو انسان کو اوقات سے زیادہ اسے عطا کرتا ہے، ضرورت سے زیادہ عطا کرتا ہے. اللہ یہاں پر بتا رہا ہے تمہیں کہ ساری چیزیں دینے والا تو میں ہوں اور لمیٹڈ نہیں. لیٹ سپوز اگر تمہیں 1,00,000 روپے کی ضرورت تھی نا تو میں نے تمہیں 10,00,000 روپے دیے. اگر تمہیں آنکھوں کی ضرورت تھی نا تو میں نے آنکھوں کے ساتھ تمہیں نظر بھی دی، ورنہ بہت سارے لوگ تھے جن کو آنکھیں دی نظریں نہیں دی. یہ کریمی والی صفت ہے. جس طرح تمہیں کانوں کی ضرورت تھی نا میں نے تمہیں کانوں کے ساتھ ساتھ ڈبل اپورچونٹی کہ تمہارے کان سلامت بھی رکھے، تم سن بھی سکتے ہو. بہت سارے لوگ ہیں جن کے کان ہیں لیکن وہ سن نہیں سکتے، لیکن تمہارے لیے تو میں بڑا کریم ہوں. اور دیکھو تم اس دنیا میں کچھ لے کر نہیں آئے تھے اور آج تمہارے پاس اتنا سب کچھ ہے، اتنا سب کچھ ہے زندگی گزارنے کے لیے. تمہیں یہ سب میں نہیں دیا ہے. تو اللہ رب العزت یہاں پھر سوال یہ کر رہے ہیں کہ تمہیں کس چیز نے مجھ سے دور کر دیا ہے، حالانکہ میں کریم ہوں. اگر تمہیں کسی دنیا کی کوئی لالچ لگی تھی تو تم مجھ سے مانگ لیتے، جتنا مانگتے میں اس سے زیادہ تمہیں دے دیتا. تم نے بہت چھوٹا سودا کیا ہے. تم نے ہیرے کے بدلے مٹی خریدی ہے، سونے کے بدلے مٹی خریدی ہے. میں تمہیں بادشاہت دے سکتا تھا لیکن تم نے اپنے لیے غلامی چوز کی ہے. اللہ رب العزت یہ ہمیں بتا رہے ہیں. سوال تو بنتا ہے نا کہ یار پیدا میں کروں، کھلاؤں میں، پلاؤں میں، سلاؤں میں، دماغ میں دوں، آنکھیں میں دوں، کان میں دوں، چلنے کی صلاحیت میں دوں، میرے بغیر، میرے حکم کے بغیر ایک نوالا چبا کر دکھاؤ، میرے حکم کے بغیر ایک سانس اندر لے کے اسے باہر لا کر دکھاؤ، میرے حکم کے بغیر آکسیجن کا ایک پیمانہ استعمال کر کے دکھاؤ. نہیں کر سکتے نا. یہ اللہ کی مرضی شامل ہے اس میں، اسی لیے تو تمہارے سارے کام ہو رہے ہیں. تو سب کچھ اللہ کرے اور پھر تم دور بھی اسی سے جاؤ، تو یہ کون سا معاملہ ہے؟ یہ کیسا ایٹیچیوڈ ہے؟ یہ کیسا رویہ ہے؟ کبھی سوچا ہے اس بات پہ؟ کبھی غور کیا آپ کو آپ کے مسئلے چھوڑتے ہی نہیں ہے، آپ کو آپ کی چھوٹی چھوٹی سوچ بڑی سوچ سوچنے دیتی ہی نہیں ہے. ہمیں تو اس معاشرے نے زنجیریں ڈالی ہوئی ہیں. میں اسی لیے تو اس معاشرے کو ظالم کہتا ہوں. میں اپنے گھر والوں کو بھی ظالم کہتا ہوں کہ یار تم لوگوں نے ہمیں دنیا کی کتنی تعلیم دے دی، تم لوگوں نے ہماری ساری ذمہ داریاں، ساری ضرورتوں کو پورا کر دیا. میری سب سے بڑی ضرورت ادھوری رہ گئی تم لوگوں سے. یار تم لوگوں نے مجھے میرے اللہ کی پہچان نہیں کروائی. میں نے تو ہمیشہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، جب تم لوگ پریشان تھے تبھی جا کے تم لوگوں کو جانماز پہ روتا ہوا دیکھا، تو میرے ذہن میں بھی یہی آیا کہ اللہ صرف مسئلوں میں اللہ ہوتا ہے. اور جب میں نے تم لوگوں کو دیکھا کہ تم لوگ خوشیوں میں ناچتے ہو، گاتے ہو، سانگز پر بینڈ بجاتے ہو، تو میں نے بھی یہی سوچ لیا کہ ہاں خوشیوں میں تو اللہ سے ہمارا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہوتا. جب تم لوگوں نے ایسے کلچرز، ایسے رواج دکھا دکھا کے ہمیں بڑا کیا تو ہم بھی انہی کے حوالے ہو گئے. تو ظالم ہے کہ نہیں ہے یہ لوگ؟ سب ظالم ہیں. اور پھر دوست ماشاءاللہ سے جن پر ہم اپنی جان نچھاور کرنے کے دعوے کرتے ہیں، جن کے ساتھ ہم اپنی زندگی کا قیمتی ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، جن کو ہم اپنی زندگی کی کسی دولت میں شریک کرتے ہیں، تو آگے سے وہ ہمارے لیے انسٹاگرام کا سٹیٹس لگاتے ہیں یا پوسٹ لگاتے ہیں کہ یہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے، اس نے اپنی زندگی کی ساری چیزیں میرے ساتھ شیئر کی ہوئی ہیں. اچھا تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ میں نے تو تمہیں اپنی ہر چیز دے دی، قیمتی ٹائم تک دے دیا تمہیں، تمہاری ہر بات کو سنا، تمہاری ہر بکواس کو سنا، تمہاری گالیاں بھی برداشت کی، تمہارا مذاق بھی برداشت کیا. تم نے رات کو 2 بجے مجھے کال کی، میں 2 بجے تمہارے پاس چلا آیا. تم نے مجھ سے ہیلپ مانگی، میں نے ہیلپ کی. تم نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ بیچارہ کیا کرے تمہارے لیے؟ اسے خود اس معاشرے نے اللہ سے دور رکھا ہے. تو ہماری زندگی کیا یہی ہے جیسے لوگ گزار رہے ہیں اور جیسے ہم گزار رہے ہیں کچھ سالوں سے؟ اور یہ جو عبادتیں ہم کر رہے ہیں، کیا اس سے ہم سیٹسفائیڈ ہو جائیں؟
اور عبادتیں بھی کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ ہمیں سکون مل جائے. ہم اللہ کے قریب کیوں جاتے ہیں؟ تاکہ ہم خوش رہیں. ہاں، ہمیں تو عبادتوں کا کانسیپٹ ہی ابھی تک سمجھ نہیں آیا. تمہیں تو یہی نہیں بتایا گیا کہ اگر دین پر چلو گے تو خوشیاں نہیں آئیں گی. تم نے تو اپنے آپ کو یہ بھی ابھی تک ریئلائز نہیں کروایا کہ اللہ کو پانے کے بعد انسان ایک لحاظ سے کامیاب ضرور ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف سے یہ دنیا والے اسے نچوڑ کے پی جاتے ہیں. اس کی اتنی مثالیں تم لوگوں کے سامنے ہیں. اپنے صحابہ کی زندگی کو پڑھو، اس کی پہلی زندگی بھی پڑھو اور اسلام لانے کے بعد والی زندگی بھی پڑھو. یہ جو خوشیاں تم لوگ اسلام پر چل کر حاصل کرنا چاہتے ہو نا، یہ اسلام کے بغیر سب کو ملی ہوئی ہیں. یہ جو لوگ اس لالچ میں اللہ کے قریب چلے جاتے ہیں کہ چلو جی اب منتیں پوری ہوں گی، اب دعائیں پوری ہوں گی، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، بلکہ بہت سارے لوگوں کو تو میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ مٹی کے بنے پتلوں کے لیے راتوں کو اٹھ کر تہجد میں اللہ سے دعا کرتے ہیں. ہاں، نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں نا تو ان کی سوچیں دنیا میں گھوم رہی ہوتی ہے، لیکن دعا کرتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. لیکن وہ مانگ کس لیے ہوتے ہیں؟ اللہ جو مخلوق تو نے ہینڈسم بنائی ہے، سٹائلش بنائی ہے، اسے مجھے دے دے. اچھا دے دی، پھر مل گیا تمہیں وہ شخص، پھر اتنی چھوٹی سوچ لے کر ہم عبادت کر رہے ہیں اپنے اتنے بڑے رب کی. یار صحابہ کو تیر لگتے ہیں، نیزے لگتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم کامیاب ہو گئے. ہمیں نہ تیر لگا، نہ نیزہ لگا، نہ ناخن کٹا، نہ انگلی کٹی. ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم پر بہت بڑا دکھوں کا پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں اتنے مسائل ہیں کہ بس کوئی حل ہی نہیں ہے اس کا. خدا کا واسطہ ہے، اپنی ان چھوٹی چھوٹی سوچوں سے اپنے آپ کو آزاد کروائیں. آپ لوگوں کو تو شیطان نے ابھی بڑے مسئلوں کو سمجھنے ہی نہیں دیا. آپ لوگوں کا سٹریس اس لائق ہی نہیں ہے کہ اسے سٹریس بنایا جائے. آپ لوگوں کا ادھورا پن اس لائق ہی نہیں ہے کہ کسی کے آنے جانے سے یا کسی کے ڈچ کر جانے سے تم اپنے آپ کو انکمپلیٹ فیل کرو. تم نے تو ان حالات سے سیکھنا تھا، تم نے تو ان جذبات سے سیکھنا تھا، تم نے تو اپنے ایموشنز کو سٹرونگ بنانا تھا. لیکن تم گرنے کے بعد اور گرتے گئے اپنی زندگی میں، گرنے کے بعد اور گرتے گئے. تم گرتے اس لیے ہو تاکہ تم دوبارہ کھڑا ہونا سیکھ لو. تمہیں گرایا اس لیے جاتا ہے تاکہ تم دوبارہ کھڑے ہو، تاکہ تم اپنے سفر سے بیزار نہ ہو جاؤ. تم چلتے رہو گے. ہو سکتا ہے تمہیں اپنے چلنے پر فخر ہو جائے. گرنا ضروری ہے زندگی میں. جب تک گرو گے نہیں تب تک سیکھو گے نہیں. جب تک گرو گے نہیں تب تک تمہاری سوچ نہیں بدلے گی. جب تک گرو گے نہیں تب تک تمہیں اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کا موقع بھی نہیں ملے گا. لیکن تم اور میں، ہمارے گھر والے، چھوٹا سا مسئلہ آتا ہے نا، چھوٹا سا، پورے گھر کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں، سر پہ اٹھا لیتے ہیں آسمان. رونا دھونا بھاگ دوڑ شروع ہو جاتی ہے. بھائی آج تک کوئی ایسا گھر آپ لوگوں کی نظروں کے سامنے گزرا ہے کہ جس کا مسئلہ اللہ ہو، جو اس لیے روتے ہو کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، جو اس لیے روتے ہو کہ یار فجر کی نماز قضا ہو گئی، جو اس لیے روتے ہو کہ یار دنیا میں اتنی زیادہ بے حیائی پھیل رہی ہے اور میں کچھ نہیں کر پا رہا؟ کوئی گھر ایسا ہے؟ کوئی انسان ایسا ہے؟ کوئی نوجوان ایسا ہے؟ کسی یونیورسٹی میں تمہیں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ اللہ کو کھو دینا انسان کا سب سے بڑا نقصان ہے؟ ڈگری کا مل جانا کامیابی نہیں ہے، اللہ کا مل جانا کامیابی ہے. کوئی سر، کوئی ٹیچر، کوئی اسٹوڈنٹ، کوئی دوست، کوئی گھر کا بندہ بتا رہے ہمیں نہیں بتا رہا. تو اس معاشرے کو میں ظالم نہ کہوں، اور تم لوگوں کو میں اور اپنے آپ کو میں بے وقوف نہ سمجھوں کہ جس کو ابھی تک یہی نہیں سمجھ آئی کہ معاشرہ مجھے کیا دے رہا ہے اور میں معاشرے سے لینا کیا چاہ رہا ہوں. میرا اصل مسئلہ ہے کیا اور لوگوں نے مجھے الجھایا کس میں؟ میری زندگی کا مقصد ہے کیا اور میں نے اپنی مقصد کو بنایا کیا ہوا ہے؟ کیا میں رہوں نا اس بات پر کہ میری زندگی کے 25 سال گزر گئے، آپ کی زندگی کے 30 35 40 50 سال گزر گئے اور ابھی تک یہ ریئلائز ہی نہیں ہوا کہ یار میں غلطی پر ہوں. اتنی سیٹسفائیڈ لائف گزر جاتی ہے 2-4 نمازیں پڑھنے کے بعد، ہمیں یہ لگتا ہے کہ بس جنت کا سرٹیفکیٹ ہمیں مل گیا ہے. 1-2 نیکی کرنے کے بعد تو سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، دل ڈانس کرنے لگ جاتا ہے کہ اوئے ہوئے ولیوں والا کام کر لیا ہم نے. ہمیں صرف یہی دکھایا گیا کہ بس عبادت سے جی سیٹسفیکشن ملے گی. کیوں نہیں ملے گی؟ اللہ خود کہہ رہے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. لیکن یار دوسری طرف بھی آؤ نا،
تم دوسری طرف کو, اصل چیز کو کیوں پیچھے چھوڑ رہے ہو؟ ہمارے صحابہ نے دین میں انٹری مارنے کے بعد اپنے گھروں کو چھوڑا, تم نے چھوڑا؟ ہمارے صحابہ نے دین کو قبول کرنے کے بعد گھر والوں کی گالیاں سنی, گھر والوں کے دھکے کھائے, ان سے اپنا تعلق ٹوٹا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھا اور محسوس کیا, روتے رہے. وہ عبداللہ کا قصہ میں نے آپ لوگوں کو ایک دفعہ سنایا تھا کہ ایک ایسا نوجوان تھا کہ جس کے حسن کے تذکرے ہوا کرتے تھے لوگوں کے گھروں میں. جب وہ گلیوں میں جاتا تھا نا تو لوگ اس کے حسن کو دیکھتے تھے, اور اس کا جو لباس تھا, تم کیا لباس پہنو گے یار, یہ بندہ ایک شرٹ اور ایک جینز پہن کے پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھ لیتا ہے. اینی ہاؤ, اپنے دور کا سب سے قیمتی لباس پہنا کرتا تھا, شاہانہ زندگی تھی اس کی, لاڈلا تھا وہ اپنے چچا کا, کیونکہ باپ تو فوت ہو گئے تھے. باپ کے فوت ہو جانے کے بعد وہ چچا ہی اس کی دیکھ بھال کرتا تھا, اور بڑی اچھی دیکھ بھال کرتا تھا, اچھی خوراک کھلاتا تھا, جس کی وجہ سے اتنا تندرست تھا, اتنا ہینڈسم بندہ تھا وہ. لیکن ابھی تک اسلام نہیں لایا. سب اس سے محبت کرتے تھے, لوگ اس کو ایک نظر دیکھنے کے لیے واللہ کھڑے ہو جاتے تھے راستوں میں. ایسا شخص جب اسلام لایا, کہانی تو میں نے آپ کو سنائی ہوئی ہے, جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا اور جب ان کے گھر والوں کو پتہ چلا کہ اس نے محمد کو قبول کر لیا, محمد کے اسلام کو قبول کر لیا, یہ اللہ کو ماننے والا بن گیا, تو گھر والوں نے اس کا وہی قیمتی لباس پھاڑ کے اسے گھر سے دھکے دے کے باہر نکالا, اور وہ روتا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ سارا واقعہ سنایا کہ مجھے میرے گھر والوں نے صرف اس بیس پہ گھر سے نکال دیا کہ میں آپ پر ایمان لے آیا. اور پھر دیکھو, جب اس نے اتنی بڑی قربانی دی نا, جب اس نے فکر نہیں کی نا اللہ کے معاملے میں گھر والوں کی, تو جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس کا سر کہاں تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں. اور جب اس کو کفن دیا جا رہا تھا تو اس کا کفن کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی مبارک چادر, یعنی جس کی وجہ سے جسم سے کپڑے اتارے گئے تھے. پھر اللہ نے ریوارڈ کیا دیا؟ آخری دن اللہ نے اپنی ملاقات میں نبی کی چادر میں لپٹا ہوا لپیٹ کر اسے اپنی طرف بلایا. ایسے, اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بس بہت کچھ کر لیا اسلام کے لیے, بس یہ 5 نمازیں پڑھ لو نا کافی ہے. ہاں, تو وہ بھی تو نہیں پڑھ رہے صحیح طریقے سے, اس میں بھی تو ڈنڈیاں مار رہے ہیں, اس میں بھی تو اپنا لبرل مائنڈ جو ہے وہ اٹیچ کر رہے ہیں, انوالو کر رہے ہیں. کوئی بات نہیں, میں پتہ نہیں کتنی نمازیں چھوٹ گئی ہیں, بیمار ہوں پتہ نہیں کتنی نمازیں چھوٹ گئی ہیں. صحابہ کے معاملہ تو یہ تھا کہ کوئی شخص اگر پیٹ کے بل گھسیٹتا ہوا مسجد آ سکتا تھا تو وہ اپنی نماز پڑھنے کے لیے مسجد آتا, کیونکہ اس دور میں, نبی کے دور میں, نماز کا نہ پڑھنا منافق کو ریپریزنٹ کر رہا تھا کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ منافق ہے, کفر جیسا عمل کر رہا ہے. تو اس ذلت سے بچنے کے لیے لوگ ہر ممکن کوشش کرتے تھے کہ اپنے آپ کو صحابہ کی صفوں میں کھڑا کر کے, حالانکہ منافقوں کی بھی یہ کوشش ہوا کرتی تھی کہ ہم نماز ضرور پڑھیں مسلمانوں کے ساتھ. تم کیا کر رہے ہو, میں کیا کر رہا ہوں؟ آیا تمہیں ابھی مسئلے, تمہاری زندگی, میری زندگی کتنی ڈاؤن چل رہی ہے اور ہمیں فکر تک نہیں ہو رہی. تو یہ بات پتہ ہے نا تمہیں کہ جو اللہ کی فکر چھوڑ دیتا ہے تو اللہ بھی اس کی فکر کرنا چھوڑ دیتے ہیں. میں حیران ہو جاتا ہوں یار, اگر ہم پاگل ہوتے نا یار, اگر ہم دنیا کے لیے روتے نا یار, اگر ہمیں دنیا کی چیزیں چاہیے نہ ہوتی یار, اگر ہم دنیا کے معاملے میں کوئی گلے شکوے نہ کرتے نا, تو پھر تو میں کہتا کوئی بات نہیں یار, کوئی بات نہیں, اللہ کو بھی سمجھ لیں گے, ایک وقت آئے گا جب ہم اللہ کے لیے بھی اپنی طلب دکھا دیں گے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یار ہمارے گھر والے اور ہم خود دنیا کے لیے پاگل ہو چکے ہیں. ہمیں دنیا کی جو بھی چیز اچھی لگ جائے, ہمیں دنیا کی جو بھی لوگ متاثر کر لیں, جس چیز کے بارے میں ہم یہ ٹھان لینا کہ اسے میری زندگی میں آنا ہے, اسے پانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں, کسی حدوں کا خیال نہیں رکھتے. اور اللہ کے معاملے میں اتنے سست ہیں, اتنے ڈھیلے ہیں کہ 2-4 عبادتیں کرنے کے بعد ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم نے اللہ پر بہت بڑا احسان کیا. یہ ہے ہماری کمزوری, یہ ہے ہمارا اصل مسئلہ, جس کو آج تک ہم نے اپنا مسئلہ بنایا نہیں.
دیکھو نا، جس چیز کو تم اپنا مسئلہ نہیں بناؤ گے، لیٹ سپوز تم بہت سیلفش انسان ہو، لیٹ سپوز تمہارا رات دن موبائل میں گزرتا ہے، ٹھیک ہے، اور تمہارے پڑوس میں کسی کا قتل ہو جاتا ہے، تمہارے پڑوس میں کسی کی لڑائی ہو جاتی ہے، گریبانوں تک ہاتھ پہنچ جاتے ہیں، اور تمہیں کوئی کہتا ہے کہ باہر لڑائی ہو رہی ہے، باہر قتل ہو گیا ہے، تم اپنے موبائل کے مزوں میں ہو، تم پر وہ بات اثر کرے گی؟ نہیں کرے گی. اچھا ٹھیک ہے، بس چھوڑے، دفعہ کرے، نہ جائے ان میں، نہ پڑے، ان کا آپس کا معاملہ ہے، تم ایسے کہو گے اور مصروف رہو گے اپنی ایکٹیویٹی میں. تمہارے دل کو ذرہ برابر بھی فیل نہیں ہوگا کہ کوئی بندہ مر گیا ہے تمہاری گلی میں، تمہارے گیٹ کے سامنے، وہی بندہ جس سے تم روز سلام کیا کرتے تھے. لیکن چونکہ تمہیں فکر نہیں ہوگی تو اس کے مرنے سے جینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا تمہیں. اسی طرح اگر تمہیں اللہ کی فکر نہیں ہے، اگر تمہیں اپنی جنت کی فکر نہیں ہے، اگر تمہیں اپنی آخرت کے سوالوں کی فکر نہیں ہے، خدا کی قسم بڑے بڑے لیکچرار آئیں گے تمہارے سامنے، قرآن کی آیتیں اگر زندہ ہو کر خود تمہارے سامنے آ جائے نا، اور اللہ اگر ان قرآن کی آیتوں کو شکل دے دے اور یہ بھی تمہیں ایکسپلین کرنا شروع کر دے، قرآن خود، تم اسے نہ پڑھو، یہ قرآن خود اٹھ کر تمہارے پاس آ جائے اور تمہیں اپنے سارے واقعات سنانے لگ جائے، تم نے اس کو بھی نہیں سننا، تم نے تب بھی نہیں ماننا. یہ ہوتا ہے وہ ضمیر جسے ہم مار دیتے ہیں، اور ضمیر کا مر جانا پوری انسانیت کا قتل ہے. تمہاری ساری دنیا کی بربادی تمہارے ضمیر کا مر جانا ہے، تمہارے اندر کے ایمان کا ختم ہو جانا ہے. تم نہیں سمجھ رہے اس بات کو. مجھے اور تمہیں اگر اس نیند سے محبت ہو گئی نا تو یاد رکھنا، پھر ہمیں اٹھانے کے لیے بہت بڑے بڑے پہلوان آئیں گے، لیکن ہم نے نہیں اٹھنا، کیونکہ ہم مصروف ہیں خواب دیکھنے میں، سنہرے خوابوں میں. ہاں، میری دل کی ساری خواہشیں میرے خوابوں میں آ کر پوری ہو رہی ہیں، مجھے نہ جگایا کرو اس نیند سے. تو پھر ایسی زندگی گزر جائے گی اور ایک دن لمبی نیند سو جاؤ گے، لیکن پھر یہ خواب ڈرونے خواب بنیں گے. ہاں، پھر تم اٹھنا چاہو گے لیکن تم اٹھ نہیں پاؤ گے. پھر تم خود ان خوابوں سے، ان خوابوں کی قید سے آزاد ہونے کے لیے چیخو گے، لیکن تمہیں آزاد نہیں ہونے دیا جائے گا. تمہارا سب کچھ چینج ہو چکا ہوگا. تو اللہ فرما رہے ہیں ما غرک بربک الکریم. کس چیز نے تمہیں دور کر دیا بھائی اللہ رب العزت سے، جو کہ کریم رب ہے؟ یہاں پر میں آپ کو نا ایک اینگل سمجھاتا ہوں. دیکھو، مجھے ایک بات بتاؤ، آپ مجھے نہیں جانتے، میں آپ کو نہیں جانتا، آپ مجھے نہیں جانتے، میں آپ کو نہیں جانتا. کیا مجھے آپ لوگوں کی حسرت ہوگی؟ نہیں ہوگی. کیا آپ لوگوں کو میری حسرت ہوگی؟ نہیں ہوگی، کیونکہ ہم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں ہیں. لیٹ سپوز میں تم میں سے کسی بھائی کو امپریس کرتا ہوں، اسے محبت دے کر، اسے ٹائم دے کر، اس کی زندگی کا ایک خاص حصہ بنتا ہوں، اس کی زندگی میں اس کو کئی موقعوں پر سہارے دیتا ہوں، اسے اس کنڈیشن تک پہنچا دیتا ہوں کہ یاد رکھنا تمہارا میرے علاوہ کوئی نہیں ہے. اور اس بیچ اگر میں اس انسان کو چھوڑ کر چلا جاؤں، فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دل ٹوٹ جائے گا، بکھر جائے گی اس کی ساری زندگی. یار وہ شخص جو اکیلا میرا سہارا تھا، ایک لمحے میں، ایک جھٹکے میں مجھ سے ساری چیزیں، مجھ سے وہ دور ہو گیا. درد تو ہوگا، درد تو ہوگا، کیونکہ میں نے اس کے لیے بہت ساری ایفرٹس کی تھی، میں نے ہر کمزور سچویشن میں اس کو سہارا دیا تھا. اچھا چلو اپنی مثال نہیں دیتا، آپ لوگوں کی زندگی میں بہت سارے ایسے لوگ آئے ہوں گے جن لوگوں نے شروع میں پیار محبت کے لمبے چوڑے دعوے کیے ہوں گے، آپ کو اپنی عادت ڈال کر، آپ کو اپنی باتوں کی عادت ڈال کر، آپ کے سامنے اتنا فرشتہ بن کر ایک دم سے کسی چھوٹی پرابلم کی وجہ سے یا کوئی بہانے کی وجہ سے آپ سے دور ہو گئے ہوں گے. مجھے بتائے، جب تک آپ انہیں نہیں جانتے تھے تب تک ان کا آنا جانا آپ کے لیے میٹر کرتا تھا؟ نہیں کرتا تھا. ان کا دکھ درد، ان کی سچویشنز آپ کے لیے کچھ میٹر کرتی تھی؟ نہیں کرتی تھی. لیکن اسی شخص نے جب آپ کے لیے کچھ ایفرٹس کی، جب آپ کو وقت دیا، اور وقت دینے کے بعد، عادت ڈالنے کے بعد، تمہارے قریب ہونے کے بعد، کلوز ہونے کے بعد، تمہیں یہ ریئلائز کروانے کے بعد کہ میں تمہارے ساتھ لوئل ہوں، تم پر بہت سارے احسانات کرنے کے بعد جب وہ تم سے دور چلا جاتا ہے تو تمہاری حالت کیا ہو جاتی ہے؟ پاگلوں کی طرح ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟
یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ اے انسان تمہیں کس چیز نے اللہ سے دور کر دیا ہے. غور کریں آپ ایک بات پر. یار دور تو ان لوگوں سے ہوا جاتا ہے نا جو کہ قریب ہوں, یا جو قریب آ چکے ہوں, یا جن کے قریب ہم رہ چکے ہوں. اب اگر ہم دور جائیں گے تو ہمیں کوئی یہ کہہ سکے گا کہ تم دور چلے گئے ہو, تم مجھ سے دور ہو گئے ہو. یعنی کہ اللہ رب العزت کے قریب تھے ہم, یعنی کہ اللہ رب العزت سے کچھ معاملات ہم نے طے کیے ہوئے ہیں. یعنی اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہوا ہے, اور جب اللہ نے دیکھا کہ یہ ساری چیزیں بھول گیا ہے اور شیطان یعنی اپنے دشمن کے رستے پر چلنے لگ گیا ہے, تو اللہ نے کویسچن کیا کس چیز نے دور کر دیا. یعنی اللہ رب العزت سے ہم خود دور ہوئے ہیں اپنی مرضی سے. کتنا بڑا نقصان کیا ہم نے اپنا, کتنا بڑا غلط فیصلہ کیا ہم نے اپنے لیے. لیکن ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کب رہے ہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے کب قریب تھے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا کیا. تو یہ دور جانا اور اللہ کا یوں کہنا ہمارے دل پہ تھوڑی نہ کوئی اثر کرے گا. اس کے لیے تو ایک زندہ دل چاہیے, ریئلائزیشن والی فیلنگز چاہیے, ایک نیٹ اینڈ کلین پیور ہارٹ چاہیے, جو کہ ہمارے پاس ہے نہیں. دنیا کی محبتوں نے اس کو گندا کر دیا ہے, لوگوں کی چاہتوں نے, لوگوں کی باتوں نے, لوگوں کی غیبتوں نے اس کا حشر خراب کر دیا. اب کہاں اللہ رب العزت جیسی پاک صاف ذات ہمیں سمجھ آئے گی؟ اب کہاں اللہ کی پکار یا اللہ کا توبہ کی طرف بلانا یا اللہ کا دوبارہ صلح کی طرف بلانا ہمیں نظر آئے گا, ہمیں سنائی دے گا؟ ہمیں تو اب یہ دنیا اچھی لگنے لگ گئی ہے, ہم تو اس دنیا کے ہو گئے. پلٹنے کا سوچیں گے ہی نہیں تو پلٹیں گے کیا خاک؟ جب ہمارے دل تھک ہی نہیں رہے گناہوں سے, جب ہمارے جسم لذت حاصل کر کر کے بھر ہی نہیں رہے, ہم کب جائیں گے؟ آج کل پرسو ترسو والے کتنے ارادے ہماری آنکھوں کے سامنے ٹوٹ چکے ہیں ہمارے. رات کو ارادہ کرتے ہیں کل سب ٹھیک ہو جائے گا, کل آتی ہے مزید بگڑا ہوتا ہے سب کچھ. اینی ہاؤ, آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ لوگوں کو, مجھے, اس دنیا میں آخری آنے والے شخص کو اور پہلے آنے والے شخص کو, سب کو, جب تک یہ جسم بنے نہیں تھے ہماری یہ باڈی, ہماری یہ لکس انوینٹ نہیں کیے گئے تھے, نہ ہماری آنکھیں بنی تھی, نہ ہمارا جسم کا کوئی بھی پارٹ بنا تھا, لیکن روحیں تھی. تو اللہ رب العزت نے تمام روحوں کو, چاہے مشرک ہے, چاہے کافر ہے, چاہے مسلم ہے, چاہے نافرمان ہے, چاہے فرما بردار ہے, چاہے خوبصورت ہے, چاہے بدصورت ہے, چاہے پٹھان ہے, پنجابی ہے, گورا ہے, کالا ہے, ساری روحوں کو, ساری انسانیت کو, پہلی روح سے لے کر آخری روح تک ایک جگہ جمع کیا تھا. میں بتاتا ہوں اس لاجک کو, میں سمجھاتا ہوں آپ کو, بہت اچھے طریقے سے سمجھاتا ہوں, کیونکہ مجھے خود ہی آ گیا تھا, اور میں اس لاجک کو سمجھنے کے بعد میری آنکھیں کھل گئی تھی, اور مجھے میرا اصل رشتہ سمجھ آنے لگ گیا تھا, مجھے میرا اصل تعلق سمجھ آ گیا تھا. میں جن تعلقات کو 20-25 سال سے اپنے تعلق سمجھ رہا ہوں, یہ تو بہت ٹیمپریری ہے, انہوں نے تو میرے کسی کام نہیں آنا. ان لوگوں نے تو 2-4 غلطیوں کے بعد مجھے گھر سے نکال دینا ہے بھائی. لیکن میں نے جب اللہ کے تعلق کو سمجھا نا, خدا کی قسم میری آنکھیں کھل گئی تھی. اور یہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں, پلیز اس چیز کو سمجھیں. پلیز, آپ کو آپ کے جسم بنانے سے پہلے اکٹھا کیا گیا ہے, آپ لوگوں کو زندگی کے ایک مرحلے سے گزارا گیا ہے, پھر دوسرے مرحلے میں بھیجا گیا ہے, پھر تیسرے مرحلے میں آپ جی رہے ہیں, اور چوتھا, پانچواں, چھٹا باقی ہے. آپ لوگوں کی زندگی کی ایک بننے کی جگہ ہے اور ایک ختم ہونے کی جگہ ہے, آپ سمجھیں اس بات کو. تو جب تک جسم نہیں بنے تھے نا, جسم تو ماں کے پیٹ کے اندر بنتے ہیں, اس سے پہلے ہم اللہ کا سامنا کر چکے ہیں, ہم اللہ کے سامنے کھڑے تھے, اور اللہ نے ہم سے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, کیا میں تمہارا خالق نہیں ہوں, کیا میں نے تمہیں پیدا نہیں کیا, کیا میں ہی تمہارا سب کچھ نہیں ہوں, کیا مجھ سے زیادہ کسی اور چیز کو تم عزیز چاہ سکتے ہو؟ یعنی کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں, بنانے والا, پالنے والا, کھلانے والا, زندگی دینے والا, جسم بنانے والا, پھر موت دینے والا, اور اسی جسم سے تمہاری روحوں کو آزاد کرنے والا, اور پھر انہی روحوں کو دوبارہ جسم دینے والا, اور پھر تمہاری زندگی کا فیصلہ کرنے والا. کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟
یہ ہم سے اللہ رب العزت نے پوچھا تھا، اور ہم سب نے، میں نے، تم نے، تمہارے گھر والوں نے، تمہارے ماں باپ نے، سب نے ایک آواز سے کہا تھا، سب نے دل سے کہا تھا، ریالٹی کو تسلیم کر کے کہا تھا، اللہ کو مان کے کہا تھا کہ اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔